يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا وهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو۔ تو نیک اعمال بھی وسیلہ بنا کر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں جد و جہد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وہ غار کا مشہور واقعہ ہے کہ 3 لوگ غار میں جا کر پھنسے اور انہوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو ایسے خوبصورت ان کے اعمال تھے اور یہ سب حقوق العباد سے متعلق تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اگر واقعتاً ہم نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیے ہیں تو اللہ غار کا دہانہ کھول دے۔ تو پہلے نے کہا کہ میرے والدین بوڑھے، میں ان کی خدمت کرتا تھا، میں دودھ دوہتا تھا، پہلے میں والدین کو دیتا پھر بچوں کو دیتا، ایک دن میں لیٹ ہو گیا تو میرے والدین سو گئے، پوری رات بچے لپٹ کر میرے ساتھ روتے رہے لیکن میں نے دودھ نہیں دیا کہ جب تک اپنے والدین کو نہیں دوں گا تب تک ان کو نہیں دوں گا۔ تو یہ مشکل ترین کام ہے کہ بچوں کو روتا دیکھ کر۔ تو اللہ اگر تجھے یہ کام پسند ہے تو اللہ غار کا پتھر دہانہ ہٹا دے۔ تو بہرحال وہ تھوڑا سا سرا گیا، ابھی نکل نہیں سکتے تھے۔ پھر دوسرے نے کہا کہ میری ایک چچا کی بیٹی تھی، وہ انتہائی خوبصورت تھی اور میں نے اس پہ قابو پا لیا۔ اس نے کہا اللہ سے ڈر اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔
اور تیسرے نے کہا کہ میرے پاس ایک مزدور تھا، اس نے آدھا دن مزدوری کی، وہ چلا گیا اور پھر بہت عرصے کے بعد آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میری مزدوری نکالو۔ تو آج کے دور میں دیکھیں ہے کوئی؟ تو اس نے کہا وہ سامنے کھیت میں جتنی بکریاں چر رہی ہیں وہ سب تیری ہیں۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا تیری اجرت سے میں نے ایک بکری لی اور آج بکریوں کا ریوڑ ہے۔ تو پورا وہ پتھر سرک گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہا کہ تم اللہ کو منانے کے لیے کوئی تو ایک کام کرو، کوئی ایک آنسو بہا دو۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پوری زندگی رو، ہو سکتا ہے وہ ایک آنسو تیری نجات کے لیے کافی ہو۔ کسی کو مسکرا کر اس وقت دیکھو جب تیرا دل اس کے لیے جلا ہوا ہو، صرف اللہ کا کلام تیرے سامنے آئے اور تجھے جنت کا اللہ مزہ دینے لگے کہ اللہ میں نے جنت میں جانا ہے، میں جنت کی راہی ہوں، اللہ میں سوداگری کرتی ہوں تیرے ساتھ، تو جانتا ہے کہ میرا کلیجہ کیسے آج جلا ہوا ہے، آج وہ میرے سامنے آ رہی ہے، دل تو کرتا ہے کہ اس کو وہ سناؤں کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے، لیکن اللہ میں جنت کے لیے تیری رضا پانے کے لیے اس کو معاف کر کے مسکرا کر اس کا استقبال کرتی ہوں۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لا تحقرن من المعروف شیئا، معمولی چیزوں کو بھی حقیر مت سمجھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹا سا عمل اللہ کو پسند آ جائے۔ تو فرمایا کہ وہ رب تو ایسا قدردان ہے کہ وہ حرم شریف میں ہو سکتا ہے کہ ہم نے امام سدیس کے پیچھے نماز پڑھی ہو اور ایسی تڑپ کے پڑھی ہو کہ ہمارے آنسو بہہ رہے ہوں، تو اس ایک نماز کو اللہ ایسا قیمتی بنا کر جتنی ہماری زندگی کی نمازیں ہیں اللہ اس لیول پہ لے کر آئے۔ تو اللہ نے آسن جزا دینی ہے، آسن عمل دینا ہے، آسن عمل کی جزا دینی ہے۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر واقعتاً ان کے پاس سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، اور پھر وہ قیامت کے عذاب سے، قیامت کے دن کے عذاب سے چاہیں کہ فدیہ دیں تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں، ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ رہنے والا۔ والسارق والسارقۃ، چور مرد اور چور عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ دیکھیں کہ آپ کی ترتیب یزکیہم، ان کو سنوارا، ان کو پاک کیا، ایک پرامن معاشرہ سوسائٹی بنائی، اللہ کی محبتوں کا رنگ ان پہ چڑھایا کہ وہ صراط مستقیم پر اب دوڑنے کے لیے ایسے تیار ہو گئے کہ جی ہمیں کچھ بتائیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ تو پھر اس کے بعد یہ سزائیں مقرر ہوئیں۔ تو کہا کہ چور مرد اور چور عورت کا ہاتھ کاٹ دو۔ پھر دیکھیں کہ اگر کسی نے چوری کی، اب ایک عورت نے چوری کی، اس کا ہاتھ کٹا، تو اس نے معافی مانگی، توبہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کے آئی، کیا میری توبہ قبول ہے؟ اپنے فرمایا توبہ کا در ہر وقت کھلا ہے۔ حضرت مائز بن مالک کے بارے میں ہے کہ زنا ہو گیا تو بہرحال سنسار کیا گیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کی توبہ کو اگر اہل دنیا پہ بانٹا جائے تو سب کی معافی، سب کی توبہ ہو جائے۔ تو یہ میرا رب ہے رحمان اور رحیم۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، جو ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ علم تعلم، کہ آپ نہیں جانتے کہ اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، وہ جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے۔ یہ بار بار بات ہوگی، ہم کوئی ججمنٹل نہیں ہو سکتے، فلاں گناہ گار ہم نہیں کہہ سکتے۔ کسی کا کوئی کام ہے تو ہم کہیں یہ کام اس نے برا کیا، لیکن ہم کسی کے بھی کیریکٹر سے ہم نفرت نہیں کر سکتے، اور جہنمی کا تو لیبل ہم لگا ہی نہیں سکتے، ہمارے تو اختیار بھی نہیں ہے۔ بار بار اللہ فرماتے ہیں نا، جس کو چاہوں پوری تیری نیکیوں کو ختم کر دوں اور کسی کے پورے گناہ نیکیوں میں بدل دوں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جس کو چاہے معاف کر دے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول آپ کو غم میں نہ ڈالیں جو کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اپنے منہ کے ساتھ کہا مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور یہودیوں میں سے سماعون للکذب، وہ جھوٹ کو بہت سنتے ہیں، جھوٹ کا چسکا ہے اور دوسرے لوگوں کی خاطر سننے والے ہیں۔ ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، کن کن معاملوں میں جھوٹ ہم دیکھتے ہیں، جھوٹ سنتے ہیں، لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں۔ فرمایا کہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، آنکھ اور اس کے لیس الخبر معاینہ، چلو دیکھ کے پھر بھی چلو ایک چیز نظر آئی، لیکن سن کے کبھی کسی بات پہ یقین نہ کریں۔ فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے لیے جھوٹ اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات پہ یقین کر لے۔ تو جھوٹ کا ان کو چسکا ہے۔ لم یاتوک، اے نبی وہ آپ کے پاس نہیں آتے، اور کیوں آتے ہیں؟ تنگ کرنے کے لیے، ستانے کے لیے۔ وہ کلمات کو اس کے مقام کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں، صحیح جگہ سے اس کو
احکام کو ختم کر دیتے ہیں، ان کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر تم یہ دے دیے جاؤ تو اس کو لے لینا، اور اگر تم یہ نہ دیے جاؤ تو بچنا۔ یعنی وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ حکم دیں تو یہ مان لینا، یہ دیں تو نہیں ماننا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، جس کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو ہرگز آپ اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنا ہی نہیں چاہا۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکاذب، جھوٹ کو بہت سنتے ہیں اور حرام کو بہت کھانے والے ہیں۔ اگر وہ آپ کے پاس آئیں ان کے درمیان فیصلہ کیجئے یا ان سے اعراض کیجئے۔ اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو ہرگز یہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے۔ اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجئے، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ مت کہیں یہ تو غیر مسلم ہے۔ تو اب دو سسٹم چل رہے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے، ایک کعب بن اشرف جو ان کا جج تھا، اور مسلمانوں کے جج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور کیسے وہ آپ کو منصف بنائیں گے، جج بنائیں گے، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا قانون ہے، پھر اس کے بعد وہ منہ موڑ جاتے ہیں اور یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور ہے۔ اسی تورات کے ساتھ اللہ کے ماننے والے انبیاء اور اہل اللہ اور علماء فیصلہ کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا انہیں حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ تو کہا اہل اللہ علماء تورات کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے۔ لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو، اور جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق تو یہی تو کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر تورات میں لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ ہے۔ جو قصاص کا صدقہ کر دے، معاف کر دے، تو وہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے احکام کے مطابق تو ایسے لوگ ہی ظالم ہیں۔ پہلے کافر کہا، پھر ظالم، اور پھر فاسق۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ تصدیق کرتی تھی اپنے سے پہلی کتاب تورات کی، اور سراسر ہدایت اور نصیحت کیا ہے، کتاب متقین کے لیے ہے۔ کتاب پھیلے گی تو نور پھیلے گا۔ پھر کتاب کو دیکھیں کہ نور بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، یہ ٹارچ ہے۔ اس ٹارچ کو ہم زندگی کے گھوپ اندھیرے راستے میں آگے رکھیں گے تو ہم زندگی کا سفر طے کر پائیں گے۔ اندھیرا راستہ ہو، ہمارے پاس ٹارچ تو ہے موبائل میں، لیکن اگر ہم نے اس کو آن ہی نہیں کیا، آن کر کے ہم نے اس کو پیچھے کر دیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے فرمایا یا اہل القرآن، اے قرآن پاک والو، ہم سب اہل قرآن ہیں، لا تتوسد القرآن، قرآن پاک کو تکیہ مت بناؤ، بس ذہنی سہارا مت بناؤ کہ ٹھیک ہے رحمت اور برکت کی کتاب ہے، اس کو پڑھ لیا، گھر میں ہے، ہم اس کی بہت قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، رخصتی کے وقت اس کے چھاؤں میں ہم وداع کرتے ہیں یا کسی مرنے والے کے سرہانے پڑھ لیتے ہیں، ایسا نہیں۔ اس کو ذہنی سہارا نہیں بناؤ، اس کو سمجھو، اس کو عمل کرو، خضوع پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا، مضبوطی کے ساتھ اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو پریکٹس کرنا ہے۔ جب پریکٹس کریں گے تو پھر ہماری روحوں کو شفا ملے گی، پھر ہم اس نور سے، ٹارچ سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور یہی وہ نور ہوگا جو ہم سب کو پل صراط پار کرائے گا۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، چاہے کہ فیصلہ کریں انجیل والے جو اللہ نے اس میں نازل کیا، اور جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے احکام کے مطابق تو ایسے لوگ فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے نبی ہم نے آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ اتارا، قرآن پاک عدالت بن کے آیا، پچھلے کتابوں کی تصدیق کرتے آیا، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس پر نگہبان ہے، ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اللہ کے قانون کے مطابق، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کریں، اس لیے کہ آپ کے پاس حق آ چکا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، ہم نے ہر ایک کے لیے مقرر کر دی ایک شریعت اور ایک طریقہ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے اس میں جو اس نے تم کو دیا۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، چنانچہ بھلائیوں میں سبقت لے جاؤ، اللہ کی طرف تم سب کی واپسی ہے، دوڑتے دوڑتے رب کے پاس پہنچو، پھر وہ تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ وَأَنِ احْكُمْ، اور یہ کہ تم فیصلہ کرو ان کے درمیان جو اللہ نے نازل کیا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور آپ ان سے بچ کے رہیں کہ وہ آپ کو فتنے میں نہ ڈالیں۔
ان چیزوں سے جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا۔ فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ ان کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے، اور یقیناً اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ أَفَحُکْمَ الْجَاہِلِیَّةِ یبغون، کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے حسین فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو ان کو تم میں سے دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہے، یقیناً اللہ قوم ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کو دلوں میں بیماری ہے، وہ ان میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہ آ پہنچے اگر ہم ان کی نہ مانیں۔ تو امید ہے کہ اللہ فتح لائے یا کوئی حکم اپنے پاس سے، پھر وہ ہو جائیں جو اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں وہ شرمندہ ہو جائیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے کہتے ہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، آخر کار وہ خسارہ اٹھانے والے ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جو بھی تم میں سے اپنے دین سے پلٹے گا لوٹے گا تو عنقریب اللہ ایسی قوم کو لائے گا جس سے اللہ محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ وہ مومنین پر نرم ہوں گے اور کافروں پہ سخت ہوں گے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ کہا اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، تو اللہ ہم سب کو انہی میں سے بنا دے۔ تو کہا کہ مومنین پر تو نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ علامہ اقبال نے اسی کے بارے میں فرمایا نا کہ مساف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیل تند رو کو ہو بیاباں سے، گلستاں راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا۔ کہ نیکی کے کاموں میں انتہائی مومنین کے ساتھ انتہائی نرم ہونا ہے، اور جب مقابلے کا وقت آئے، سختی کا وقت آئے تو فولاد کی طرح سخت ہو جاؤ۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، تو یہ مومن ہے۔ انما ولیکم اللہ، یقیناً تمہارا ولی اللہ اور اس کا رسول ہیں، اور ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بناتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والے ہیں۔